شب برات کی نفل نمازیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں 70,000 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن مردوں اور مومنہ عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزادی فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرکین اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے تو وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنے چاہیے، وہ طریقہ جان لیجئے۔ سب سے پہلے آپ مغرب کی نماز ادا کریں، کیونکہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ پوری نماز ادا کرنے کے بعد اب اطمینان ہو جائے، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت پڑھنے ہیں، سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیریں اور پھر 2 رکعت پڑھیں۔ اس طرح 6 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ کو نیت کرنا ہوتی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے، ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی میری عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، مجھے درازی عمر عطا کرے، یہ ذہن میں رکھے، یعنی عمر درازی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح سے آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لیتے ہیں۔ رکوع کریں گے، رکوع کرنے کے بعد سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملا لیجئے۔ ملانے کے بعد پھر رکوع سجدہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح کرنے کے بعد جب تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیجئے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں اور پھر سے 2 رکعت نفل کی نیت کریں۔ اب ان 2 رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 رکعت نماز کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں، اللہ اکبر کہہ کر نیت کریں، جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ 4 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اب آخر میں جو 2 رکعت نماز بچی ہے، ان دونوں رکعتوں
میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنا، دوسروں کی محتاجی سے دور رکھ۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نیت کریں گے، اور پہلے کی طرح نیت کرنی ہے کہ میں نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کی، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد آپ پہلی نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے۔ ویسے تو یہ 2 رکعت ادا کریں گے، سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیجئے، اگر نہیں تو قل هو اللہ احد 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اب آپ دعا کریں گے، اور دعا میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں بھی ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر دراز فرما، میری عمر میں اضافہ فرما۔ اور اس کے بعد دعا کریں گے کہ یا رب العالمین، ان 6 رکعت نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما، اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے کہ یا الہی، نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی اور مفلسی سے محفوظ رکھ۔ اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی حاجات ہیں، جو دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ان نمازوں کی برکت سے آپ کی دعائیں اور حاجتیں ضرور پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔